تم میں سے اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی اور ہماری آزمائشوں کا تسلسل ٹوٹ کیوں نہیں رہا اور ہماری پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی، اور بے چینی اور بے سکونی ہے کہ وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تمہیں تمہاری خواہشات کا حصول ناممکن لگ رہا ہے۔ سنو، وہ تو ناممکنات کا رب ہے اور تم ممکن چیزوں پر رو رہے ہو۔ جس نے تمہیں اتنے گناہوں کے باوجود اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا وہ تمہاری خواہشات کو کبھی پورا نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ اگر تم اپنے اوپر آئی آزمائشوں کو لے کر اتنا پریشان ہو تو جان لو، وہ آزماتا بھی ہے اور راستے بھی وہ خود ہی دکھاتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور ہر کام میں اس کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن خود فرما رہا ہے، کہہ دو کہ ہمیں تو وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی۔ جو رب ہر تاریک رات کے بعد ایک نیا سویرا لاتا ہے، کیا وہ تمہاری تاریک زندگی کو اجالوں سے بھر نہیں سکتا؟ اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے آنے اور جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے بھرا ہوا دل چاہے جتنی بھی تکلیفوں میں مبتلا ہے، وہ اس دل سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو عارضی طور پر پرسکون تو ہے مگر اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر بھی دعائیں مانگنا نہ چھوڑنا۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں خالی جا رہی ہیں، تم ہاتھ اٹھائے اٹھائے تھکنے لگو تو پھر بھی دعاؤں کو مت چھوڑنا۔ پتہ ہے دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہیں، پھر پھول۔ وقت تو لگتا ہے نا، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ کہیں کسی کا دل نرم ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں کوئی نہ کوئی راستہ بن رہا ہوتا ہے اور کہیں راستے کی دیواریں آہستہ آہستہ گر رہی ہوتی ہیں اور کہیں رکاوٹوں کو ہی تمہارا مددگار بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن دعائیں رد نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو بس تم بھی یقین رکھو کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک خاص وقت مقرر ہے۔ اللہ کی مدد تو تمہارے لیے ضرور آئے گی اور زمین والے اللہ کی مدد کو کسی طور روک نہیں سکتے۔ اللہ کا قرآن خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر تمہاری بے سکونی اور بے چینی کسی بھی طور کم نہیں ہو رہی اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے تو سمجھ لو اللہ تمہارے طویل سجدوں کا منتظر ہے۔ جانتے ہو جو سجدے معمول سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، ان سجدوں کی شدت اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ جب تمہاری بے سکونی بڑھنے لگے تو تم عبادت کا وقت بڑھا دو۔
اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا صرف اسی سے مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے۔ سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ پتہ ہے تمہارا سکون تم سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس بات پر یقین کرتے ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اپنی خواہشات کے آگے اتنا کمزور پڑ جاتے ہو کہ یہ نہیں سوچتے کہ جو بھی اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یاد کرو وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب انہیں کنویں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، تو انہیں کیا پتہ تھا کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ انہیں مصر لے جایا گیا، انہیں غلام بنا لیا گیا، یہاں تک کہ ایک لمبی قید کاٹی، مگر ہر تدبیر کے پیچھے اللہ کی حکمت تھی۔ اگر کنویں میں نہ گرتے تو وہاں سے گزرنے والے قافلے کے ساتھ مصر کیسے پہنچتے؟ وہاں غلام کی طرح نہ بکتے تو محل تک کیسے پہنچتے؟ اور بالآخر بادشاہ کیسے بنتے؟ اگر وہ رب ایسے آزماتا ہے تو یقین رکھو وہ صلہ بھی ایسا ہی دیتا ہے۔ جو تم نے سوچا نہیں ہوتا، جو تمہارے گمان تک آیا نہیں ہوتا۔ جان لو بات تو ساری ایمان، یقین اور صبر کی ہے۔ اگر تمہیں دنیا کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ دنیا والے تمہارے راستے کی رکاوٹ ہیں، تو یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کر دوں گا اور موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوگا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا منصوبہ تھا۔ لیکن کائنات کا وہ سب سے بڑا منصوبہ ساز جو ساری کائنات پر حاوی ہے، تمہارا رب، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر کے صحن کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ دکھا دیا کہ وہ رب کائنات ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت تمہیں خود تلاش کرتی ہے۔ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ وہ خوب جانتا ہے جو چیزیں تمہیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں تمہیں اندر سے کھائے جا رہی ہیں۔ بس تم بے جا اپنی ہمت کو کمزور نہ کر بیٹھو۔ ان قریب تمہارا رب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانیوں فراخت کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ بس تم اپنی خواہشات کو اپنا معبود مت بنانا۔ اگر کہیں اللہ کی رضا کی خاطر ہار تسلیم کرنی پڑ جائے تو ہار تسلیم کر لینا، کیونکہ اسی میں تمہاری جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے۔ کیا تم نے اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں تم سے مخاطب ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ ہم سب کے وہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔